وہ مولانا طارق امین صاحب کے بارے میں ایک کسی نے کہا کہ وہ 10 لاکھ روپے انہوں نے نکاح پہ لیے نا. اس بارے میں ایک شرعی مسئلہ خوب سمجھ لیں. میں نے بھی لوگوں کے کمنٹس پڑھے کہ مولانا طارق امین صاحب نے وہ اپنی نکاح پڑھانے کے کتنے روپے لیے؟ 10 لاکھ. اس پہ حضرت مولانا کا تردیدی بیان بھی آ گیا کہ 1 روپیہ نہیں لیا میں نے. لیکن میں ایک اصولی بات کر رہا ہوں. لوگوں نے نیچے یہ بھی کمنٹس کیے ہوئے تھے یہ تو اسراف ہے, کروڑوں روپے ایک شادی پہ اڑا دیے, یہ کیا ہے؟ اسراف ہے. تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں, کیونکہ ہمارے دیندار لوگوں کا بہت سی چیزوں میں کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. تو وہ پھر نا وہ جب کلیئر نہیں ہے تو وہ بہت سی جائز چیزوں کو کیا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں؟ ناجائز. اور حلال نعمتوں پر بھی وہ کیا لگاتے ہیں پھر؟ پابندی. دیکھو اسراف کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ 20 قسم کے کھانے آپ نے رکھ دیے, سمجھ رہے ہو؟ 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک کو اسراف کہتے ہیں, ایک کو تبذیر. اسراف اور تبذیر دونوں اسلام میں کیا ہے؟ حرام. اسراف یہ کہتے ہیں اپنی گنجائش سے زیادہ خرچ کرنا. تبذیر کہتے ہیں بے موقع خرچ کرنا. سمجھ رہے ہو؟ اسراف کا مطلب کیا ہے؟ اپنی گنجائش سے زیادہ. ایک آدمی کی ماہانہ آمدن 1 کروڑ روپے ہے, اگر وہ 50 لاکھ کا ولیمہ کر دے, یہ اسراف میں داخل بولتے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ پھر بتائیں کہ پھر باؤنڈری کیا ہے کہ کتنا خرچ کرنا اسلام میں جائز ہے. لوگ کہتے ہیں نا یہ 1 کروڑ کا ولیمہ کر دیا, 1 کروڑ کا بارات کی ہے, تو وہ تو ویسے ہی غلط ہے. بارات کا اسلام میں تصور نہیں ہے. مجھے نہیں پتا انہوں نے بارات کیا ولیمہ کیا. بارات تو ہے ہی نہیں اسلام میں, چاہے 5 روپے کی ہو چاہے 5 کروڑ روپے کی ہو. لیکن اس بارات پہ بھی اسراف کا فتویٰ نہیں لگے گا کہ اسراف کیا ہے. اگر گنجائش ہے بارات کا لگے گا, کیونکہ اس میں دال چاول بھی کھلا رہے ہیں تو غلط ہے. صحیح ہے نا؟ تو رہا مسئلہ اسراف کا, تو اسراف کی ڈیفینیشن ہر آدمی کے حق میں مختلف ہے. ایک آدمی کی آمدن 20,000 روپے ہے, وہ 1 لاکھ کا ولیمہ کرتا ہے, یہ عمل کیا کہلائے گا؟ اسراف. وہ اگر قورمہ بریانی بھی کھلا رہا ہے تو غلط کر رہا ہے. وہ تمہاری اوقات دال چاول کی نہیں ہے اور تم کیا قرضے لے کے لوگوں کو قورمے کھلا رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ مجھے واقعہ یاد آیا, تو چہلم میں بیٹھے ہوئے تھے نا لوگ, پھر بتاؤں گا کسی اور کو. وہ ایک آدمی کے چہلم میں بیٹھے ہوئے تھے لوگ, وہ چاہ رہا تھا کہ میں ابا کا چہلم نہ کروں نا, کھانا نہ کھلاؤں نا. لوگ چھوڑتے نہیں ہیں نا, لوگ کہیں گے مردیا مردود نہ فاتحہ نہ درود, بدعت کرتے ہیں نا. تو اس نے کیا کیا, لوگوں کو بلانا بھی تھا, پیسے بھی نہیں تھے, کیونکہ لوگ بہت برا بلا کہتے ہیں. تو اس نے قورمہ پکوایا, لوگوں سے کہا بسم اللہ کرو. جب جیسے بسم اللہ شروع کی, لوگوں نے کہا ایک دم اسٹاپ, رکو, کیا مسئلہ ہے بھائی, کیوں روکا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو میرے باپ کا انتقال ہوا, میرے منہ سے تو دال چاول نہیں اتر رہے اور تم قورمے کھانے میرے گھر آ گئے, تمہیں شرم نہیں آتی؟ چلو بسم اللہ کرو, چلو کیا کرو, چلو بسم اللہ کھاؤ. انہوں نے کہا کھانے کے قابل کب بہت پورے چھوڑا ہے. اس نے کہا بات صحیح کی ہے, میں نے نہیں کی. بات تو صحیح ہے, تمہارے باپ کا انتقال ہوا, تم دعوتیں پھوڑ رہے میرے گھر آ کے, چلو بسم اللہ کرو نا, کیا ہو گیا آپ نے؟ ہمارے فرمایا کرتے تھے پرانا زمانہ تھا, لوگوں نے شرم میں چھوڑ دیا. یہ زمانہ ہوتا نا پھر بھی ٹھوستے ہیں. وہ منہ سے اگر منہ میں ہاتھ ڈال کے نکالتا ہے والا, ہاتھ چبا کے کھا جاتے ہیں. کہتے ہیں یہ میت کا کھانا ہے, بہت مبارک کھانا ہے, اسے نہیں چھوڑنا چاہیے. تو کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں, اسراف کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بات دکان پکوڑوں کی ہے اور باتیں کروڑوں کی. جیسے کہ بعض غریب لوگ پیسہ دکھانے کے لیے اتنا پیسہ اڑا, یہ اسراف ہے. ایک آدمی کی 1 کروڑ آمدن ہے, وہ 50 لاکھ کا بھی ولیمہ کر لے, یا 2 کروڑ آمدن ہے وہ 1 کروڑ کا ولیمہ کرے, یہ اسراف نہیں ہے, بلکہ یہ شریعت کا بھی مزاج یہی ہے. ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ چاہتے ہیں جب کوئی نعمت دی ہو تو اس کے آثار نظر آنے چاہیے. غریب آدمی کے ولیمے میں امیر کے ولیمے میں فرق ہوتا ہے, غریب کی گاڑی میں امیر کی گاڑی میں فرق ہوتا ہے, غریب کے لباس میں امیر کے لباس میں فرق ہوتا ہے. تو جتنا جتنا پیسہ ہے نا, یہ فرق یہ نیچرل ہے, یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. یہ پیغمبروں میں بھی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پہ پیوند ہوتے تھے, آپ مسکین تھے, آپ نے اللہ سے غربت مانگی تھی. لیکن سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر, ان کے تو ہیرے جواہرات کے تو ان کے تاج ہوتے تھے کروڑوں کروڑوں روپے کے, جو ان کے تاج میں لگے ہوتے تھے ہیرے. نہیں آ رہی بات؟ اب کوئی نبی کو دیکھ کر کہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسراف کیا ہے, کوئی پیغمبر کبھی بھی اسراف نہیں کرتے. ان کا تخت ایسا تھا کہ ملکہ سبا کو ناز تھا اپنے تخت پہ, کیسے میں نے خالی شان کروڑوں روپے لگا کے تخت بنوایا. سلیمان علیہ السلام کا جب تخت دیکھا, اس نے کہا بھائی یہ ہڈو بچوں ہو گیا ہے, یہ کیا ہو گیا ہے. پھر جو سلیمان علیہ السلام کا اس نے وہ دیکھا
کیسا شیشے کا انہوں نے فرش بچھایا ہے, اتنا خوبصورت فرش, دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے, پانی. یہ محل بھی اتنا خوبصورت محل. پتہ چلا میرے بھائی آپ اپنی رہائش کے لیے بہت وی آئی پی محل بھی اگر بناتے ہیں تو یہ اسراف نہیں ہے, بشرطے کہ آپ کی اوقات بھی اتنی ہو. اب اگر کسی مالدار نے خوبصورت ٹائلیں لگا دی بہت مہنگی, اس کی اگر اوقات ہے تو لگا لے بھائی, کوئی پابندی نہیں. اوقات نہیں ہے تو پھر خام خواہ میں شو بازی کی کوشش نہ کرو. تو بہت اچھی ٹائلیں لگا دی اس نے. پھر اس میں لوگوں کے مزاج بھی ہوتے ہیں, بعض لوگوں کے مزاج میں سادگی ہے کیونکہ اچھی بات ہے, وہ نہیں لگاتے ہو, ٹھیک ہے, مزاج اپنی وہ پروموٹ کرتی ہے سادگی کو اسلام, لیکن اس کو اسراف نہیں کہتے, سمجھ رہے ہو. تو اگر ایک آدمی میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کا تو ایسے ہی عالی شان حساب کتاب تھا, اور بڑے بڑے صحابہ کا ایسا حساب کتاب تھا عالی شان جن کے کو اللہ نے پیسہ دیا تھا. حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا لنگر 3 دن چلا ہے ولیمے کا. کتنے دن چلا ہے؟ 3 دن لنگر, فری کھانا. جب شادی کی نا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے, بہت بڑے تاجر تھے, پیسہ بہت تھا, 3 دن کے لیے بوفے سسٹم, 3 دن کے لیے کیا کر دیا ہے, پورا لنگر 3 دن چل, جتنا جس نے کھانے کھائے, 3 دن کے بعد دسترخوان ہٹے گا. کتنا کھلا دیا بھائی. کوئی کہے یار یہ تو اسراف ہے, یہ اس میں تو کتنے کروڑ پتی لوگ بھی آگے کھانے, یہ کھانا اگر ایدی سینٹر میں دے دیتے, یہ کھانا اگر خاص غریبوں کو کھلا دیتے تو کتنا اچھا ہوتا. کیونکہ اس میں تو ظاہر ہے آپ کے دوست احباب میں مالدار بھی ہوں گے, کتنے مالدار کھا کے چلے گئے, اتنا خرچہ, توبہ توبہ توبہ. تو اس کو اسراف نہیں کہتے کہ آپ اگر پیسے والے ہیں تو آپ اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کر رہے ہیں. اٹ از ناٹ کالڈ, بولو نا, اسراف. اور تبذیر کسے کہتے ہیں؟ بے محل خرچ کرنا, ایسی جگہ جہاں خرچ کرنے کا موقع ہے. جوئے پہ لگا دینا, سگریٹ پہ لگا دینا, اتنی پیسے نہیں جتنے پھگرے کس پہ, گٹکے پہ. گٹکے پہ 5 روپے بھی لگیں گے تو تبذیر کہلائے گا, کیونکہ یہ خرچ کرنے کا کی جگہ ہے نہیں. اسی طرح اتنا کھانا بنوا لینا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ضائع ہوگا, یہ بھی تبذیر میں داخل ہے. یہ کس میں داخل ہے؟ آپ نے 20 قسم کے کھانے رکھے, مہمانوں کو بلایا, اور آپ کو پتہ ہے کہ مہمان 200-250 آئیں گے, اور جو میں نے کھانا پکوایا وہ 400 آدمیوں کا, یہ ضائع ہوگا. تو اگر آپ نے اس کو ضائع ہونے سے بچانے کا انتظام کیا ہوا ہے پھر یہ تبذیر میں داخل نہیں. اگر انتظام نہیں کیا ہوا تو یہ تبذیر ہے کہ بھائی کھا رہے نہیں اور آپ نے اتنا سارا بنوا لیا, یہ تو شو بازی میں آ گیا نا. اگر یہ اسراف بھی نہ ہو, تبذیر بھی نہ ہو, تو پھر شریعت میں کوئی حدود ہے نہیں. پھر شریعت ہر آدمی کو کہتی ہے جتنی اللہ نے آپ کو مال دیا آپ اسی حساب سے چل سکتے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم ایسے مالداروں سے کہیں گے کہ بھائی جہاں اتنا یہاں خرچ کرتے ہو تو دوسری جگہ بھی خرچ کرو. اس کی مثال میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب بہت مالدار تھے, گاڑی انتہائی ہٹو بچوں قسم کی رکھی ہوئی تھی, کویت کے شہزادے سے خریدی تھی انہوں نے گاڑی. گھڑی انہوں نے جو 90 میں خریدی تھی 1990 میں, وہ 63,000 کی تھی. 1990 میں 63,000 کی گھڑی کا مطلب آج کتنے کی ہوگی؟ وہ ٹھیک ٹھاک پیسہ. گھر نہیں بنایا انہوں نے پھر بھی اپنا ذاتی, ٹھیک ہے نا, گھر کو ڈیکوریٹ بہت اتنا ٹائٹ گھر تھا, ایسا پیارا گھر تھا, جا کے ایسا لگتا تھا جنت کے محل میں آ گئے. خوشبو عود کی خوشبو ہے, ایسے دھنی خوشبو, بہت بڑی مہنگی مہنگی خوشبو رکھتے تھے. لیکن جہاں اتنا اپنی ذات پہ اپنے گھر پہ خرچ ہو رہا ہے وہاں فی سبیل اللہ بھی اتنا خرچ. ہوا پر بھی ایسے ہی, مدارس میں بھی ایسے ہی, نوٹوں کی گڈیاں اٹھا کے صدقہ کر دیتے تھے کہ بھائی چلو گنے بغیر یہ ٹھیک ہے لے جاؤ, نہیں آ رہی. تو ایسے مالداروں کو یہ تو کہا جائے گا یار جب اتنا یہاں کر کے رہو ولیمے میں, ٹھیک ہے آپ کی ویڈنگ ہے تو تھوڑا غریبوں کا بھی کیا کر لو, جب اللہ نے اتنا دیا ہے تو ان کو بھی کھلاؤ. تو اب ممکن ہے کھلا رہا ہو وہ بندہ جس نے ولیمہ کیا وہ آپ کو بتا کے ضرور تھوڑی کھلائے گا. تو یہ اعتراضات, اسراف, اتنی مہنگی. ہاں جہیز پہ وہ تو 5 روپے بھی ٹھیک نہیں ہے, وہ جو غیر شرعی ہے وہ تبذیر میں آتا ہے. بے موقع بارات کا کھانا بے موقع ہے, جہیز کیا ہے, بے موقع ہے. تو یہ اس میں جائز ہے. ہاں نمود و نمائش مقصد نہ ہو پھر جائز چیز بھی ناجائز ہو جاتی. ایک مسئلہ تو یہ ہوا. دوسرا مسئلہ کہ 10 لاکھ روپے نکاح پڑھانے کا. مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ حضرت مولانا کو تردید کی ضرورت کیوں پیش آئی. لوگوں نے اعتراضات کیے نا. اصل معاملہ یہ ہے کہ اگر 10 لاکھ لیے ہوں یا 20 لاکھ لیے ہوں, یہ وہ جانے اور نکاح پڑھانے والا جانے, کسی تیسرے کے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے, بولو بھائی. یا
وہ FBR والوں کو اعتراض ہو کے 10 لاکھ کا ٹیکس دیا کہ نہیں دیا، بس تو ان کا بھی اعتراض بنتا نہیں ہے. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ جی مولانا نے اتنے پیسے لیے ہیں تو یہ اس بندے نے 10 لاکھ ان کو دیے، اس نے کمائے کہاں سے، یہ ان کا ہیڈنگ ہے. آپ کو اس پہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے کہ ان کو ٹویٹر پہ اپنا وضاحتی بیان جاری کرنا پڑا کہ میں نے کبھی نکاح پہ 1 روپیہ بھی نہیں لیا؟ اس کا مطلب ہماری قوم جو ہے نا وہ ذہنی معذرت کے ساتھ مریض بن چکی ہے. بہت سے لوگ آپ لوگوں کے علاوہ جو میرا بیان سن رہے ہیں ذہنی مریض بن چکی ہے. ان کو وضاحتی بیان کے بجائے ان کے اسکرو ٹائٹ کرنے کی ضرورت. تو آپ کو کسی مولوی کو 10 لاکھ روپے لیتے ہوئے آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ بھائی وہ دینے والا کا مسئلہ ہے اور لینے والے کا مسئلہ، ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں مجھے اگر ان سے محبت ہے، میں کہتا ہوں یار 20 لاکھ ملتے تو مجھے اور زیادہ خوشی ہوتی، کیوں مجھے پتا ہے مولانا کے پاس جب پیسے جائیں گے تو عیاشی میں خرچ نہیں ہوں گے، جائز چیزوں کے خرچ ہوں گے. عین ممکن ہے ان بیچاری وہ طوائفوں پہ خرچ کر دے جن کو توبہ کرائی تھی انہوں نے. 40 لاکھ تو ان طوائفوں کو جو توبہ کرائی تھی نا ان کا خرچہ ہے ماہانہ جو مولانا اٹھاتے ہیں. لیکن یار اگر کھا بھی گولے گنڈے کھا جائیں یار وہ 10 لاکھ سے، تکلیف آپ کو کیوں ہو رہی ہے؟ وہ گولے گنڈے کھائیں گے، ٹھیک ہے. کسی مولوی کو 10 لاکھ روپے ملے تو یہ پتہ ہے ہوتا کیا ہے؟ جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا اس کی خوشی پہ آپ خوش ہوتے ہو. جب آپ کو کسی سے حسد ہوتا ہے تو اس کی خوشی پہ آپ کو دل میں کانٹے چبھتے ہیں. تو یہ اپنے آپ کو پہچاننے کا بہترین موقع ہے کہ آپ کو اس 10 لاکھ پہ غم ہو رہا ہے یا خوشی ہو رہی ہے. یہ اپنے آپ کو پہچاننے کا بہترین ذریعہ ہے. اور میں نے اب یہ نہیں سمجھے کہ میں اپنی صفائیاں بیان کر رہا ہوں کہ میں نے 10 لاکھ روپے کہیں پتہ چلا میں نے نہیں لیے کسی سے 10 لاکھ. اتنا کوئی ہمارا عقیدت مند ہے بھی نہیں. ہمارے جو عقیدت مند ہیں سیلفی کی حد تک خاندانی عقیدت ہے. آج مجھے کوئی کسان کہتا ہے آپ کو ہدیے کتنے ملتے ہیں سالانہ؟ تو میں نے کہا آپ کیوں میری پرائیویٹ، وہ سمجھتے تھے پتہ نہیں کروڑوں کو ہدیے ملتے ہوں گے اتنے نہیں. میں نے کہا ہمارے جو عقیدت مند ہیں وہ مس کالوں کی حد تک ہے. مس کال کرتے ہیں تاکہ ہم کال بیک کر سکیں. بہت سے ایسے کال بھی کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، بہت زیادہ محبت کا اظہار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس محبت کو کیا کرے؟ قبول کرے. تو ایسا نہیں ہے، ہدیوں والی محبت بھی لوگوں میں ہے. میری طبیعت ہے تھوڑی مزاح کرنے کی، لیکن میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ 10 لاکھ روپے میرے بھائی اگر انہوں نے لے لیے تو آپ کہتے یار 20 لاکھ دینے چاہیے تھے اس کو جس نے اتنے کروڑ روپے کا کیا کیا ہے؟ ولیمہ کیا. اس کو کتنے دینے چاہیے تھے؟ 20 لاکھ. اور اگر 20 لاکھ دی ہوتی تو آپ کہتے یار اتنے کروڑ تمہارے لیے 10-20 لاکھ کی کیا اوقات ہے یار، تم 40 دے دیتے. تو مشورہ دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. یہ مشورہ دینے سے آپ اللہ کی نظر میں اچھے لوگوں میں آپ کا شمار ہے. کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے یہ کمنٹس جو یوٹیوب پہ آپ کرتے ہیں نا سارے اللہ کے دربار میں کیا ہو رہے ہیں؟ سیو ہو رہے ہیں. تو نیگیٹو، اور صرف مولانا کی بات نہیں، کسی کو بھی کوئی نعمت ملا کرے خوش ہو جائے. کسی کو بھی ملے، کسی کو بھی ملے، آپ کے کسی دوست کو ملے یار. اور حسد کا بہترین علاج پتہ ہے کہ اس کو اور دعائیں دینا شروع کر دو. آپ نے دیکھا آپ کا دوست کو یار بہترین اس کی ترقی ہو گئی ہے یار، جاب بہت ٹائٹ لگ گئی ہے، اس کی بزنس بہت اوپر جا رہا ہے، دل میں جلن پیدا ہو رہی ہے. اس جلن کا بہترین علاج پتہ ہے کیا ہے؟ آپ بولو یار دل سے دعا اللہ تمہارے لیے تمہیں اور دے. آدھا علاج انشاءاللہ اس سے ہو جائے. 2-4 دفعہ دعائیں دینے سے نا آپ کی وہ جلن خود بخود کیا ہوتی ہے، یہ علاج ہے حسد کا. اور اللہ آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دے گا اور اس کے دل میں بھی آپ کی محبت پیدا کرے گا. تو یہ سیکھیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جس آدمی میں حسد نہیں ہوتا نا، دوسروں کو دعائیں دے دیتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے جو دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے نا اللہ ایک فرشتہ مقرر کرتے ہیں اور وہ مستقل یہ کہتا ہے کہ وَلَکَ، یہ دعا تیرے لیے بھی. آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہو، آپ سے بہت سے گناہ ہوئے ہیں، پتہ نہیں وہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. ویسے بھی حسد کی آگ میں جل جل کے کر رہے ہو، پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی. لیکن فرشتہ جو آپ کے لیے کر رہا ہے اس میں کوئی کھوٹ نہیں. وَلَکَ مِثْلُهُ، یہ وَلَکَ پشتو والا نہیں، وَلَکَ دل تراش. پشتو میں وَلَکَ دل تراش، یہ وہ والا وَلَکَ نہیں ہے، یہ عربی والا وَلَکَ ہے. جیسے کوئی میں نے ایک جگہ پڑھا ویلکم آفاق احمد، وہ متحدہ جب بنی تھی نا تو ایک جگہ لکھا تھا ویلکم، تو میں اس کو پڑھتا وہی لکھوں. وہ عربی ہم تو ہمارے دماغ میں عربی مسلط تھی. میں نے کہا یہ وہی لکھوں کا مطلب تو تباہی ہے نا، تباہ ہو جاؤ. میں نے کہا یار یہ اپنے ایک لیڈر کو تباہی کی بددعائیں کیوں دے رہے ہیں؟ وہی لکھوں. کسی نے کہا بھائی یہ وہی لکھوں نہیں ہے، ویلکم لکھا. ایک عرب نے آ کے کہا یہ لی سبیلی ہی چوک کدھر ہے؟ میں نے کہا یہ کون سا چوک ہے؟ لسبیلا چوک کو کہہ رہے ہیں لی سبیلی ہی چوک. لی سبیلی ہی چوک کیا ہو گیا بھائی؟ اتنا اچھا چوک تو ہمارے ملک میں ہو ہی نہیں سکتا، اتنا نیک چوک لی سبیلی ہی چوک. پرفیوم چوک ہے کراچی میں،
گندگی کا ڈھیر ہے، اس کا نام لوگوں نے رکھا ہوا ہے پرفیوم چوک. تو مجھے بات سے بات ہم لوگ اسکول میں جاتے تھے تو لڑکوں نے بتایا جگہ شیش محل ہے نا، شیش محل ہے. مجھے بڑا شوق ہو، ہم گئے تو کھنڈرات نا اس میں چوہے گھوم رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم نے پیار سے اس کا نام رکھا ہوا ہے شیش محل. تو کوئی نعمت کسی کو ملے 20 دعائیں پارسل کر دو، اس کا فائدہ یہ ہوگا اس کو نعمت ملے نہ ملے انشاءاللہ آپ کو بالآخر مل جائے.